بچہ دینے کے بعد جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے کہ ہم جانور کی دیکھ بھال کس طریقے سے کر رہے ہیں تاکہ اس سے دودھ کی پوری پیداوار لی جا سکے اور وہ نیکسٹ ٹائم سے پریگننٹ بھی ہو سکے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو ان کے اپنے یوٹیوب چینل نیچرل ولیج فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس موضوع کے بارے میں آپ سے معلومات شیئر کروں گا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ڈلیوری کے بعد تازہ سوئی جو بھینس ہوتی ہے پہلے مہینے میں اس کی فیڈ مینجمنٹ جو خوراک ہے وہ کیسے مینج کی جائے تاکہ اس سے دودھ کی اچھی پیداوار لی جا سکے اور وہ نیکسٹ ٹائم سے پریگننٹ بھی ہو سکے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہوگی لیکن انتہائی فائدہ مند اور انتہائی معلوماتی ہوگی، تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ اپنا اور دوسروں کا فائدہ کر سکیں۔ اکثر سوالات سننے میں آتے ہیں جی ہمارے جانور نے پچھلے صوبے میں تو بڑا اچھا دودھ دیا تھا، اس صوبے میں پتہ نہیں کیا ہے، دودھ بڑھا ہی نہیں رہا، بالکل تھوڑا دودھ دے رہا ہے۔ یا یہ بھی سننے میں آتا ہے جی جانور نے دودھ بڑھانا شروع کر دیا تھا لیکن پھر کم ہو گیا اور پھر اس کے بعد بڑھایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے سوالوں کے لیے میں آج آپ سے معلومات شیئر کروں گا کہ ڈلیوری کے بعد جو پہلے 30 دن ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں جانوروں کی خوراک کے حوالے سے، تاکہ انہیں اچھی خوراک دی جائے تاکہ ان کی اچھی صحت برقرار رہے، اور اگر اچھی صحت رہے گی تو وہ اپنا پوری کیپیسٹی کا دودھ ڈلیور کر سکیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں یہ بڑا غلط تاثر پایا جاتا ہے جی ڈلیوری کے بعد جانوروں کو 15 دن 20 دن تک کوئی چیز کھال وغیرہ یا ونڈا وغیرہ نہیں دینا، صرف چارے پہ رکھنا ہے کیونکہ اس نے ابھی میلا پھینکنا ہے، یعنی اندر سے پیٹ کی اس کی صفائی ہونی ہے۔ تو اگر ونڈا وغیرہ یا کھال وغیرہ شروع کر دیں گے تو وہ اچھے طریقے سے میلا نہیں پھینکے گا اور اندر سے صفائی نہیں ہوگی اور پھر وہ دودھ نہیں بڑھائے گا۔ یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام بنا ہوا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ڈلیوری کا پروسیس آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس میں بڑی انرجی لگتی ہے جانور کی، اور اس کے بعد تو جانور کو نیوٹرینٹس کی انرجی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کنسیپٹ بڑا غلط ہے۔ ہاں ڈلیوری کے 15 سے 21 دن تک تقریباً جانور اندر سے پیٹ کی ان کی صفائی ہوتی ہے، وہ میلا وغیرہ ضرور پھینکتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنے پورے دودھ پہ آ جاتے ہیں۔ تو ان دنوں میں جانور کی جو قدرتی طور پر خوراک کی انٹیک ہوتی ہے، خوراک جو وہ کھاتے ہیں وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ اندر سے ان کا معدہ بھی کمزور ہوا ہوتا ہے اور اندرونی طور پر ان کا پیٹ بھی کمزور ہوا ہوتا ہے ڈلیوری کے پروسیس کے بعد۔ تو اس لیے ہمیں ایسی خوراک دینی چاہیے جو کہ ہضم جلدی ہونے والی ہو اور جس میں انرجی زیادہ ہو، کیونکہ جانور پہلے کم کھا رہا ہے، تو اس لیے انرجی پوری کرنے کے لیے انرجی والی اور آسانی سے ہضم ہونے والی خوراک دینی چاہیے۔ تو میں ابھی آپ کے ساتھ سارا شیڈیول شیئر کرتا ہوں۔ جب ابھی جانور پریگننٹ نہیں ہوا ہوتا تو اس کی جو بچہ دانی ہوتی ہے اس کا سائز جو ہوتا ہے تقریباً 2 انگلیوں اتنا ہوتا ہے، جتنا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، انگلیوں کے درمیان جگہ جو ہے اتنا ہوتا ہے سائز۔ اور جیسے پھر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ پھر سائز بڑھتا جاتا ہے، اس میں پانی وغیرہ جیر وغیرہ اور بچے نے جگہ لینی ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کے سائز ہو جاتا ہے۔ اور پھر ڈلیوری کے بعد دوبارہ اس بچہ دانی نے اپنی اوریجنل پوزیشن، اوریجنل سائز جو 2 انگلیوں جتنا تھا تقریباً اتنا وہ واپس ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پھر دوبارہ واپس ہونا ہوتا ہے اتنا سائز، تو اسے ہی کہتے ہیں جی کہ سائز جب بڑھ جاتا ہے ڈلیوری کے دوران، دوبارہ جب اس نے اپنی اصلی حالت میں واپس جانا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں جو بھی کچھ ہوگا وہ اس کی صفائی ہونی ہے پیٹ سے، اسے ہی کہتے ہیں میلا پھینکنا۔ یہ تقریباً 21 دن تک مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلے دن سے لے کے ڈلیوری کے بعد اور 4 دن تک آپ نے 100 گرام سونف لے لینی ہے، 100 گرام اجوائن لے لینی ہے اور تقریباً 250 گرام گڑ لے کے آپ نے ان کو پانی میں اچھی طرح پکا کے اس کا کاڑھا بنا کے وہ آپ نے شام کے ٹائم جانور کو دینا ہے، یعنی چارہ وغیرہ کھلا کے پانی وغیرہ پلا کے اس کے بعد پھر یہ کاڑھا دینا ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں دینی کھانے کے لیے۔ تو یہ 4 دن تک آپ نے یہ دینا ہے۔ یہ کیا کریں گے، یہ خشک ہوتے ہیں اور انرجی والے بھی ہیں۔ یہ آپ کی جو پروسیس ابھی میں نے بتایا تھا بچہ دانی کا واپس اپنی جگہ پہ آنے والا، جسے کہتے ہیں میلا پھینکنا، تو یہ اندر سے صفائی کرنے میں مدد کریں گے، جس سے اچھے طریقے سے صفائی ہوگی اور پھر جانور اچھے طریقے سے تندرست ہوگا اور دودھ کی پیداوار بڑھائے گا، اور گڑ وغیرہ سے انرجی بھی جانور کو ملتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے پہلے دوسرے دن سے ہی ونڈا بھی جانور کو تھوڑا تھوڑا کھلانا شروع کر دینا ہے، جتنا کہ وہ خوش ہو کے کھا لے،
کیونکہ ابھی اس کا معدہ کمزور ہے اور اندرونی طور پر پیٹ بھی اتنا صاف نہیں ہے اور کمزوری ہے، تو اتنا وہ کھائے گا نہیں. تو تھوڑا تھوڑا کر کے سٹارٹ ضرور کر دینا. یہ نہیں ہے کہ نہیں کھلانا جب تک وہ میلا نہ پھینک دے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ تھوڑا تھوڑا ونڈا سٹارٹ کر دینا ہے تاکہ جتنا جانور خوش ہو کے کھا سکتا ہے وہ کھا لے. اور ساتھ سبز چارہ 40 سے 45 کلو فی جانور کے حساب سے فریش سبز چارہ کھلانا ہے اسے، جو کہ آسانی سے اسے ہضم ہو سکے، اور صاف شفاف پانی پلانا ہے. تو ساتھ ساتھ وہ کاڑھا آپ نے دیتے جانا ہے، ساتھ ونڈا جتنا کہ جانور خوش ہو کے کھا سکے، 1 کلو 2 کلو 3 کلو، اور ساتھ 40 سے 45 کلو آپ نے سبز چارہ دینا ہے، اور ساتھ صاف شفاف پانی دینا ہے. پھر 4 دن کے بعد آپ نے 5ویں دن سے 21 دن تک جو ونڈا ہے وہ آپ نے ایسے ڈالنا ہے جی کہ ہر 3 کلو دودھ کے حساب سے 1 کلو ونڈا دینا ہے. یعنی اگر آپ کا جانور جو ہے وہ 6 کلو دودھ دے رہا ہے تو آپ نے اسے 2 کلو ونڈا دینا ہے. اور یہ جو 2 کلو ونڈا آپ نے دینا ہے یہ ایک ٹائم میں نہیں ڈال دینا، بلکہ دونوں ٹائم میں ڈالنا ہے. جانور کو دونوں ٹائم کھلانا ہے، صبح میں بھی اور شام میں بھی. اچھا، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بھائی ونڈا ڈالتے ہیں اور ان کا دودھ اگر کم ہو جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں جی ہم نے ونڈا کم ڈالا ہے، اس کی مقدار کم رکھی ہے، جس کی وجہ سے جانور نے دودھ کم کر دیا ہے. بلکہ ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جانور کا بھی معدہ کمزور ہے تو وہ اچھے طریقے سے ہضم نہیں کر پایا جتنی مقدار آپ نے ڈالی ہے. تو ان دنوں میں یہ خیال رکھیں کہ جتنا آپ اتنی چیز کھلائیں جتنی جانور خوش ہو کے کھا لے. اور اگر ونڈا ڈالنے سے، خوراک ڈالنے سے دودھ بڑھ رہا ہے تو ونڈے کی مقدار آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر ونڈا دودھ کم ہو رہا ہے تو پھر آپ ونڈے کی مقدار بھی کم کر دیں. یعنی دونوں کو اس طرح حوالے سے دیکھیں، کیونکہ جس طرح جانور خوش ہو اسی طرح سے اسے خوش رکھنا ہے اپنے. اور پھر جب اچھے طریقے سے جانور کی صفائی ہو جائے، ظاہری بات ہے آپ فارم پہ جاتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جانور نے میلا وغیرہ پھینک دیا اور اس کی صفائی ہو گئی ہے. اب اس کا معدہ جو ہے اور اندرونی طور پر وہ نارمل ہو جائے گا، اور اچھے طریقے سے صفائی کے بعد وہ خوراک بھی اپنی فل کیپیسٹی میں کھانا سٹارٹ کر دے گا. اسی حساب سے آپ اب اپنا ونڈے کی مقدار بھی بڑھا دیں. اب آپ 2 کلو دودھ کے حساب سے 1 کلو ونڈا ڈالے. پہلے 3 کلو کے حساب سے تھا، اب 2 کلو کے حساب سے کر دیں. یعنی اگر 8 کلو دودھ ہے تو 4 کلو ونڈا دیں. اور طریقہ کار وہی ہے کہ صبح میں بھی دیں اور شام میں بھی دیں، یا جتنا جانور خوش ہو کے کھاتا ہے اسے کھلائیں. اب اس کا معدہ برقرار ہو چکا ہے، نارمل ہو چکا ہے، تو اب وہ جتنی خوراک خوش ہو کے کھاتا ہے اسے کھلائیں تاکہ آپ اس کی خوراک کی کیپیسٹی پوری کریں اور وہ آپ کی دودھ کی کیپیسٹی پوری کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ونڈے میں کیا کھلایا جائے. تو ونڈا آپ بازاری، اگر آپ نے کوئی تجربہ کیا ہے، آپ کا پرانا ایکسپیرینس ہے، جو آپ پہلے ڈالتے رہے ہیں، اس کا رزلٹ اچھا ہے تو وہ آپ استعمال کریں. نہیں تو بہتر تو یہ ہے، میرا مشورہ جو ہے یہ ہے کہ اپنے گھر پر آپ تیار کریں چیزیں، کیونکہ وہ کوالٹی والی ہوں گی اور اس کے رزلٹ بڑے انشاءاللہ تعالی لازمن طور پر 100% نظر آئیں گے آپ کو. اس میں آپ گندم کا دلیا لے سکتے ہیں، مکئی کا دلیا لے سکتے ہیں. کھال وغیرہ جو ہے وہ اگر آپ کی سرسوں گھر کی ہے تو تیل بھی نکلوا کے جانوروں کو دیں اور وہی کھال استعمال کریں، یا کھال بازار سے لے لیں. تو اس کے علاوہ اس میں چنے کا چھلکا شامل کر سکتے ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں جو ہیں اہم ہیں. اس کے علاوہ باقی اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں، وہ اپنے بجٹ کے حساب سے، اپنے علاقے کے حساب سے ہوتا ہے. یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں جی، گندم کا دلیا اور مکئی کا دلیا لے لیں، اور بازار سے جو ونڈا آپ کو اچھا لگتا ہے وہ لے لیں. تو یہ دونوں چیزیں آپ پکا لیں اور اس میں ونڈا جو آپ نے بازار سے لیا وہ بھی اس میں شامل کر لیں، مکس کر لیں. تو ایسے بھی مکس ہو کے بھی رزلٹ جو ہیں وہ قدرے بہتر آ جاتے ہیں بازاری صرف ڈالنے کی نسبت. اس کے علاوہ آپ ساتھ ساتھ ہی، یعنی 5-6 دن کے بعد جو میں نے شیڈیول بتایا تھا، اس کے بعد ساتھ ساتھ تھوڑا بہت DCP پاؤڈر اور اچھی کمپنی کا منرل مکسر جو ہوتا ہے وہ بھی جانور کو 100 گرام ڈیلی کے حساب سے دیں، کیونکہ اسے نیوٹرینٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جتنی طاقت اسے اچھے طریقے سے ملتی جائے گی اتنی جلدی وہ بحال ہوتا جائے گا اور اپنی پوری کیپیسٹی پہ آتا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ معلومات بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ اسے استعمال بھی کریں گے، اور اسے ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے. تو یہ انتہائی اہم دن ہوتے ہیں ڈیلیوری کے بعد، جو پہلے 30 دن ہوتے ہیں جانور کی دیکھ بھال کے حوالے سے، تاکہ وہ فیوچر میں اچھے نتائج ہمیں دے سکے. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ چیز اپنے علم کے مطابق، تجربے کے مطابق شیئر کی جائے
تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔